الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ کرونا کی وبا کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہماری شامت اعمال ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی کا کیا برا حال ہوا ہے، بلکہ پورے ملک میں ہی سیلاب آئے اور بہت تباہی ہوئی۔ اب یہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا، ٹڈی دل سینکڑوں نہیں ہزاروں ایکڑوں کو کھا گیا، ہزاروں ایکڑ گندم اور کپاس اس طرح برباد ہوئے۔ کس کی وجہ سے؟ ٹڈی دل کی وجہ سے۔ اب نئی خبر سن رہے ہیں کہ ڈینگی آ رہا ہے، ڈینگی کی فکر پڑی کیا؟ لیکن میں کہتا ہوں ہر شے کی فکر ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں۔ ہر شے کی فکر ہے نا بیٹا، لیکن اپنی فکر نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہماری بدعمالیوں کی شامت ہے کہ ایک مصیبت کم ہوتی ہے، دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے، تیسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ آج تو میرا موضوع اور میری گفتگو کا جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی موضوع ہوگا، وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ختم نبوت اور ایک صحابہ اور اہل بیت کا اکرام اور احترام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کس کس پریشانی کا ذکر کریں اور کس کس سے جا کے کہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ اہل سنت والجماعت وہ ہیں، ایک تعریف تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اہل سنت کی ہے۔ اہل سنت کی تعریف امام ابو حنیفہ نے یہ کی ہے کہ تفضیل الشیخین۔ پہلی بات یہ ہے کہ سنی وہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو تمام صحابہ سے افضل سمجھتا ہے، وہ سنی ہونے کی امام ابو حنیفہ نے 3 نشانیاں بتائیں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ حب الختنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد ہیں، ایک حضرت علی المرتضیٰ اور ایک حضرت عثمان ذو النورین۔ یہ 2 داماد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے محبت کرنا یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو تمام صحابہ سے افضل سمجھنا، اور حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنا، حضور کے دامادوں سے محبت کرنا۔ اور تیسری فرمائی کہ البس علی الخفین، ٹھیک ہے نا مولانا؟ یعنی
یہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو پاؤں پر مسح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، تو فرمایا سنیوں کی اہل سنت والجماعت کا یہ بھی شیوہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ مسح علی الخفین کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کل ایک تماشا ہے، اور اس تماشے کا میں کیا ذکر کروں، بات لمبی نہیں کرنی، مختصر بات کرنی ہے، لیکن ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ بات یہ ہے جو بڑی ضروری ہے اور بڑی سمجھنے کی ہے کہ الحمدللہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، مدت پہلے میں نے ایک بات کہی تھی یہاں اسی مسجد میں، اب بھی کہتا ہوں کہ ہم جو اہل سنت ہیں ہم مظلوم ہیں۔ مولانا ہم مظلوم ہیں۔ مظلوم کیوں ہیں؟ مظلوم اس واسطے مظلوم ہیں کہ لوگ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن جواب میں ہم کسی کو گالی نہیں دے سکتے، جواب میں ہم کسی کو گالیاں نہیں دے سکتے۔ ہم تو حضرت صدیق اکبر ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، ان سب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دو، ازواج مطہرات کو گالیاں دو، اور ہمارے اوپر یہ الزام لگاؤ کہ ہم اہل بیت کے دشمن ہیں، ہمارے اوپر یہ الزام کہ ہم اہل بیت کے دشمن ہیں۔ بھائی ہم اہل بیت کے کیوں دشمن ہوں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اس کے ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں آل بیت۔ لیکن میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اور اب بھی ببانگے دھول یہ بات کہتا ہوں کہ اہل بیت میں سب سے پہلے، یہ بار بار یاد رکھنے کی بات ہے اور بار بار ایک دوسرے کو سنانے کی بات ہے، سب سے پہلے اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والی یا گھر والے۔ اہل بیت کا کیا معنی؟ گھر والی۔ جو گھر والی ہوتی ہے وہ اہل بیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا، رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو کہ تو آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ فرشتوں نے کہا حضرت سارہ کو، اور کیا کہا؟ اہل بیت۔ یہ کس کے اہل بیت تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت کو اللہ نے قرآن مجید میں اہل بیت کہا، اور قرآن مجید میں ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کہا۔ اور اہل بیت کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کس کے بارے میں اتری؟ یہ امہات المومنین کے بارے میں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا، بار بار یہ سبق یاد رکھیں کہ اصل امہات المومنین وہ اہل بیت ہے، لیکن یہ بھی اصل اس واسطے ہیں، یہ بھی اصل اس بات پہ ہے۔ کون؟ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان سب کو بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر
حضرت علی کو بھی ساتھ بٹھایا اور بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی چادر تان دی اور عرض کی اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ایک آدمی نے غلط لکھا، ایک آدمی نام نہیں لکھتا لیکن اس نے یہ غلط بات کہی، انہوں نے کہا یہ جو ہے نا میں نے تعبیر کی ہے یہ بالکل تعبیر صحیح ہے۔ صحیح تعبیر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ اہل بیت ہے، حضور کی دعا سے یہ اہل بیت ہے، اور وہ واقعی اہل بیت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے پورا رکوع قرآن مجید کا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے اور ان آیتوں میں بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور ازواج مطہرات کے بارے میں بھی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہاں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ ازواج مطہرات، حضرت عائشہ دیدی کا اور تمام ازواج مطہرات سے مراد ہے، لیکن اہل بیت حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی امام ہیں، ان کی سردار ہیں حضرت کون؟ حضرت فاطمہ۔ تو اس واسطے حضرت فاطمہ بھی اہل بیت، حضرت حسن بھی اہل بیت، حضرت حسین بھی اہل بیت اور حضرت علی المرتضیٰ بھی اہل بیت۔ لیکن اس سب سے پہلے کون اہل بیت؟ ازواج مطہرات اہل بیت۔ یہ بات اچھی طرح بار بار سمجھو، یہ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ اہل بیت کا نام آتا ہے تو وہ صرف ان 5 کو ہی 4 کو ہی اہل بیت کہتے ہیں، 4 ہی کو اہل بیت کہ حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ، انہی کو لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت ہے۔ اور خدا کے بندو یہ بھی اہل بیت ہے۔ میں کیا کہتا ہوں مولانا؟ یہ بھی اہل بیت ہے، یہ ہی اہل بیت نہیں، فرق ہے اس میں بڑا، یہ ہی اہل بیت نہیں، یہ بھی اہل بیت ہے، سمجھے نا جی؟ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت تو ہے حضور کی بیویاں۔ معنی کیا ہے اہل بیت کا؟ گھر والی۔ اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ گھر والی۔ تو گھر والیاں کون ہیں؟ گھر والیاں تو یہی ہیں نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آئی، وہ اہل بیت ہے۔ لیکن یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اور کیوں اہل بیت ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل، یہ میرے اہل بیت ہے، یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ اس واسطے یہ عقیدہ اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح پکا لو۔ اس کے بعد دوسری بات میں نے کرنی ہے، دوسری بات جو میں کی تھی، پہلے بات ہوئی لیکن اسی کو دوہراتا ہوں، وہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ ان جن کو یہ کافر اپنا معبود مانتے ہیں تم ان کو گالیاں نہ دیا کرو۔ کیا فرمایا؟ کافر جن بتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں تم ان کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کو گالیاں نہ دیا کرو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے، یہ اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اس واسطے ان کے بتوں کو، ان کے بتوں کی پرستش نہ کرو، ان کو بت ہی سمجھو، ان کو خدا نہ سمجھو، اور خدا کے احکام میں اور خدا کے اوامر میں ان کو شریک نہ سمجھو۔ وہ بت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم ان کو گالیاں نہیں دیں، برا بھلا نہیں کہیں گے، وہ جانے ان کا کام جانے، عقیدہ جانے۔ ہم کہیں گے وہ بت ہیں، یہ تو ہم کہیں گے وہ بت ہیں، لیکن ہم ان کو جیسے ماں باپ کی گالیاں دیتی ہیں یہ کی،
دیکھو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی سمجھائی اور بہت اہم بات. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من الکبائر، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے یہ ایک بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا. بخاری مسلم کی حدیث، اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالیاں دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گالیاں دیتا. حضور نے فرمایا جب تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے گا. اس واسطے گویا تم نے خود کیا خود اپنے ماں باپ کو خود گالیاں دلوائی. ٹھیک ہے نا جی حضرت؟ اپنے ماں باپ کو خود گالیاں دلوائیں، یعنی تم ان کے ماں باپ کو گالیاں دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. اس واسطے اسلامی اخلاق کیا ہیں؟ اسلامی اخلاق کیا ہیں کہ قولوا للناس حسنا، ہم قولوا قولا سدیدا، ہم ہمیشہ اچھی بات کہیں، کسی کے خلاف کسی کو گالی نہ دیں، بد زبانی نہ کریں کسی مسلمان کے خلاف. مسلمان کے خلاف کیا، ہم تو بحث آج تو یہ دیکھو ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ یہ سائیکل پنکچر ہو جائے نا تو اسی کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. سائیکل پنکچر ہو گیا، موٹر سائیکل پنکچر ہو گیا اور گاڑی پنکچر ہو گئی تو گالی کوئی گالیاں دینے لگے کہ ماں باپ کی. اتنے ہم بدتمیز ہیں. لیکن گالیاں دینا یہ مسلمان کا کام نہیں. ہم گالیاں نہیں دیتے، ہم حقیقت بتاتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، بت ہیں. ہم بتوں کو نہیں مانتے، ہم بتوں کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کا شریک بھی کسی کو نہیں مانتے. پھر یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، وقت تھوڑا ہے، اب 5 منٹ میں یہ بات بھی کر دیتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو لوگوں نے یعنی برملا گالیاں دی. ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. میں نے پہلے بتا دیا ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. وہ جو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی ہم گالیاں نہیں دیتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا، سلام اس پر کہو بھائی، سلام اس پر کہو، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں کی. بس ٹھیک ہے نا؟ سلام کس پر؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ساحر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، لیکن کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکلا. ہمیں تو تعلیم ہی یہ ہے. اس واسطے جو میں نے کہا کہ اہل سنت مظلوم ہے، ہم اسی لیے مظلوم ہیں. کیوں مظلوم ہیں؟ وہ گالیاں دیتے ہیں ہمارے بزرگوں کو، ہم جواب میں کس کو گالیاں دیں؟ اس واسطے وہ جو گالیاں دینے والے ہیں وہ ہے ظالم. وہ کون ہے؟ ظالم. ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہم کسی کو متعین کر کے نہیں کہتے. ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں دے گا اللہ تعالیٰ اس سے نمٹے گا، اللہ اسے نمٹے گا. ہم اس کے بدلے میں کسی کو گالیاں دے نہیں سکتے. ہماری جرأت ہے کہ ہم توہین کریں فاطمہ الزہرا کی، ہماری توہین حضرت حسن کی، حضرت علی المرتضیٰ کی اور حضرت حسین کی. ہم مسلمان اہل سنت والجماعت ہم میں جرأت ہے. توبہ توبہ توبہ. ہم تو اس کو کافر سمجھتے ہیں جو اہل بیت کو برا بھلا کہے، اس کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. اس واسطے ہمارا موقف جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو کہتے اور گورنمنٹ کو کہتے ہیں، گورنمنٹ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ دیکھو اگر اسی طرح بکواس ہوتے رہیں پھر آخر لوگوں کو اشتعال آئے گا. خدا نہ خواستہ اشتعال آئے اور کوئی ہنگامے ہوئے، خرابیاں ہوں تو اس کا ذمہ دار اہل سنت والجماعت تو نہیں،
گالیاں دینے والے اس کے ذمہ دار، ہم نہیں ذمہ دار۔ ہم تو گالیاں نہ سنتے ہیں اور نہ گالیاں دیتے ہیں، ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں۔ ہم تو جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں اس کا بھی احترام کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ہمیں جو گالیاں دے ہم اس کا بھی احترام کریں گے، اور اس کو کہو گے بھائی یہ تو ضرور کہیں گے بھائی بک بک نہ کرو، لیکن ماں بہن کی گالیاں ہم اس کو بھی نہیں دیں گے۔ بےہودگی کا تو کہیں گے تم بےہودہ بات کر رہے ہو، بک بک نہ کرو، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ کسی کو تلقین نہیں کی ہے کہ تم کسی کو گالیاں دو۔ اس واسطے جو میں بات عرض کر رہا ہوں، اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی ایک بات کروں۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، اور ایک بات حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پہلے حضرت صدیق اکبر کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اس دفعہ حضرت صدیق کو ایسے بے وقوف لوگ کو ہم گالی نہیں دیتے، بے وقوف تو ضرور کہیں گے، بے وقوف تو ضرور کہیں گے، ایسے پاگل جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صحابی کو، جس کا ذکر اللہ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار قرآن مجید میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کہتے ہیں، لیکن یہ ہم ضرور کہیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے خلاف بہت 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 ہمت کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ اس کا مداوع کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہے امن امان قائم رکھنا، اور گورنمنٹ کا کام ہے امن امان قائم رکھنا۔ اور امن امان کیسے ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے۔ ہم کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بدامنی پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں جگہ خرابی ہو گئی، فلاں جگہ خرابی ہو گئی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں الحمدللہ سارے پاکستان سے میں واقف ہوں، کوئی دنیا کا کوئی بندہ بتا دے میں کہ کسی مسلمان نے، کسی سنی نے حضرت فاطمہ کو برا بھلا کہا ہو، حضرت حسن کو برا بھلا کہا ہو، حضرت حسین، لعنت ہے اس پر جو حضرت حسین کو برا بھلا کہے، جو حضرت علی کو برا بھلا کہے، اس پر خدا کی لعنت۔ لیکن میں نے خود ان کانوں سے سنا، ان کانوں سے جاتے ہیں، بیٹھے ہیں، اور لوگ جو ہیں اللہ لیلان بغیر کسی تمیز کے ازواج مطہرات کو گالیاں دے رہے ہیں، ازواج مطہرات کو گالیاں دے گئے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دے ہیں۔ یہ بات، لہذا یہ بات جو ہے کسی طرح قابل قبول نہیں۔ ہم پھر بھی لوگوں کو نہیں کہتے کہ آپ یہ نکلیں، ریلیاں کریں، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ، کل بھی پرسوں پوری کراچی میں ریلیاں ہوئی، لیکن میں کہتا ہوں یہ حکومت کا کام ہے کہ اگر وہ کوئی حکومت ہے اس دنیا میں تو وہ حکومت جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم سب مسلمان ہیں، سارے کے سارے مسلمان الحمدللہ اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں اور صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جو احترام نہیں کرے گا اس کے نتیجے میں جو اشتعال پیدا ہوگا اس کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہے جو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ آخری بات جو میں نے یہ کہنی ہے کہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ انگلستان میں، برطانیہ میں یعنی انگلینڈ میں، وہاں کیا ہوا، ان کی پارلیمنٹ میں ان کے سینیٹرز نے ایک قرارداد منظور کی، اور قرارداد منظور کیا کی کہ یہ قادیانی جو ہے ان کے ساتھ پاکستان میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو مسلمان نہیں مانتے لوگ اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، تو لہذا ان قادیانیوں کا محافظ ہم ہیں، ہم محافظ ہیں ان کے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم بھی محافظ ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، قادیانیوں کو ہم بھی محافظ ہیں، لیکن ایک شرط پر محافظ ہیں، وہ اپنے آپ کو قادیانی کہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں۔ مولانا ٹھیک ہے نا،
ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ وہ ہمارے شہری ہیں، جو ہمارا شہری ہے، خواہ وہ عیسائی ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ قادیانی ہے، ہم اس کا احترام کریں گے، ہمارا ذمہ ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہیں مسلمان، اس واسطے کہ ہماری قومی اسمبلی نے 1974 میں ان سب کی بات سن کے کہا تھا کہ یہ کافر ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب تک ہمارے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی اقلیت ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس واسطے ہم کسی پر کوئی الزام نہیں لگاتے، کسی میں کوئی اشتعال نہیں پیدا کرتے، کوئی اشتعال نہیں پیدا کرتے۔ ہم کہتے ہیں قانون کے مطابق چلو، سب کا احترام کرو، لوگوں میں اشتعال پیدا نہ کرو، اس ملک میں بسنے والوں کو امن اور سکون سے رہنا دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، میں نے بات خوب کھول کے اس لیے سنائی ہے کہ اس مضمون کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان پر سلامت رکھے، اپنے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔